بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے گھر میں انتہائی سادگی سے، یہ سادہ زندگی آسان ہوتی ہے، یہ جو ملمہ سازی والی زندگی ہے نا، میک اپ والی مشکل بڑی ہے۔ جو بابا چارہ کاٹ کے آتا ہے نا شام کو پٹے بڑھ کے، اور پھر اسی طرح وہ کپڑے بدلتا ہے، وضو کرتا ہے، سادہ آدمی ہے، چپ کر کے آ جاتا ہے، مسجد سے ٹینشن بھی کوئی نہیں کہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا۔ لیکن جس نے 4000 روپیہ لگا کے بال سیدھے کروائے ہیں نا، وہ پریشان بھی بڑا ہے کہ اتنے پیسے لگا دیے، دیکھا کسی نے بھی نہیں، اتنا مہنگا جوڑا پہنا، دیکھو کسی نے توجہ ہی نہیں کی۔ یہ جو ملمہ سادگی ہے، یہ بندے کو تکلیف میں مبتلا کرتی، اور یہ جو سادگی ہے ہمارے گلی کامل حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ، حاجی صاحب نا گلی سے گزرے، سادے بندے، ایک بچی گزر رہی ہے بغیر پردے کے، تو ادھر چہرہ کیا وہ، اس کو کہتے ہیں پتر پردہ کر، وہ کہتی بابا تو اپنا کام کرنا۔ کیا جواب ہے، کیا اس میں خوبصورتی ہے، پتر پردہ کر، مسلمانہ دل، بابا تو اپنا کام کر، فرمان لگے میرا یہی کام ہے، میں کام میں لگا، یہی میری ڈیوٹی ہے، لوگوں کو حضور کے دین کی طرف مائل کرنا، میں کام۔ وہ مطمئن ہو گئی، خوش ہو گئی، کہنے لگی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس نے پلو اٹھا کے پردہ کر لیا۔ اپنی زندگی میں سادگی، اور جناب ایک وہ بات ہے جو بڑی بہترین کر کے تیار کر کے اور بڑے ادیبانہ جملوں میں لائی جاتی ہے، اور بڑا اس کو سجایا، ہو سکتا ہے وہ اثر کرے نہ کرے، کیوں کہ سادہ بات اصل ہوتی ہے، وہ سیدھی دل میں جا کے لگتی ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو میرے عزیز، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر کے اندر مزاج سادہ، پھر اس سے اگلی بات سخاوت، دریا دلی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پورا دن گزر گیا تھا فاقے کو، اگلے دن کھانا آیا۔ یہ تقریریں ہم کر دیتے ہیں، آپ لوگ سن لیتے ہیں۔ رمضان شریف میں جو عصر کے بعد کیفیت ہوتی ہے نا، ہم مساجد میں عصر کے بعد درس نہیں رکھتے کہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے افطار کا، حالانکہ 12 گھنٹے 13 گھنٹے چلے 14 گھنٹے کا روزہ، لیکن یہ بات کر دینا آسان ہے کہ ساری دن کھانا نہیں کھایا، ساری رات کھانا نہیں کھایا، اگلی شام ہو گئی، 48 گھنٹے کو ہونے کو کہہ دینا تو آسان ہے، اور یارو قتل کرنا کتنا کو مشکل ہے، کبھی اس پر غور کیا ہے؟ کتنا کو مشکل کام ہے کرنا۔ امام حسن فرماتے ہیں پورا دن گزر گیا، روٹی نہیں کھائی، اگلے دن شام کو کھانا آیا، سب کھا چکے تھے، میری اماں نے کھانا تھا، پاک محبوب کی پاک بیٹی نے کھانا تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ کھانا سیدہ پاک کے سامنے رکھا تھا، دروازے پہ فقیر آیا، اس نے صدا دی، محبوب کے گھر والوں میں 2 دنوں کے فاقے سے۔ شہزادی فرمانے لگی حسن اٹھاؤ نہ باہر دے آؤ۔ میں نے اس کی اماں جی آپ نے پورا دن ہو گیا کچھ نہیں کھایا، ایک دن بیت گیا پورا، اگلا دن شام ہو گئی کچھ نہیں کھایا، اور آپ کہہ رہی ہیں اسے دے دو۔ تو فرمانے لگی بیٹا تم نے سنا نہیں نا، میں نے ایک دن سے کچھ نہیں کھایا، اور وہ جو مانگنے والا ہے اس نے 2 دنوں سے کچھ نہیں کھایا، اس کا حق بنتا ہے۔ اپنی مزاج کی جو سخاوت ہے، میں آپ سے عرض کروں، گھر میں پیسے پڑے ہوتے ہیں، پہلے تو اب رواج اس طرح کا ہو گیا کہ سگا بھائی سگے بھائی سے قرضہ نہیں مانگتا، وہ کسی دوست کو تو فون کر لیتا ہے، کوئی 100 کلومیٹر پہ بھائی سے نہیں کہتا، کیوں؟ وہ کہتا پہلے تو اس نے بھابھی سے مشورہ کرنا ہے، پھر اس نے دوستوں کو بتانا ہے، دینا ہے کہ نہیں دینا، لیکن رسوائی کر دے گا۔ ہمارے اپنے ہمیں اپنے دکھ نہیں بتاتے، اور ایک بھائی نے اندر پیسے رکھے ہوئے، دوسرا مقروض ہے، اس کو کہتے میری مدد کر، تو کہتے تو محنت ہی نہیں کرتا، تو مشقت ہی نہیں کرتا۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ ہمارا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، ہم کام کرتے ہیں، تو حضور فرمانے لگے اللہ جو تمہیں رزق دیتا ہے اس کی برکت سے دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں تھوڑا مزاج بنائے سخاوت کا، اور سخاوت کا تعلق پیسوں سے نہیں۔ بخاری میں پورا باب ہے، باب کہ انسان سخی ہوتا ہے تو دل کا ہوتا ہے،
غنا دل سے تعلق رکھتی ہے، دل سے۔ درویش والا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوتے، مالا والے راز ہو گیا، مالا والے مالا والے ہوتا ہی کہاں ہے جی سخاوت نہ کریے، نہ کرنے تو پیسے جڑ دے دینا۔ یہ درویش نے کہا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ میاں صاحب کہتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوتے تے سخیاں کو مال نہیں ہوتا۔ اب اس کو آپ نے خود جوڑنا ہے کہ سخاوت بھی ہے اور مال بھی کوئی نہیں۔ پوچھیں کبھی جائیں نا آپ کڑی شریف تو ان سے پوچھیں بابا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا۔ ہاں ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا، سخی کنگال نہیں ہوندا، یہ بھی بات پکی ہے۔ لیکن کیا کہتے ہیں مولانا حسن رضا؟ کہتے ہیں لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ لٹ لٹ کے حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت۔ بنو سلیم قبیلے کا ایک شخص مسلمان ہوا، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میری طرح کا غریب کوئی نہیں، شدید تکلیف میں ہوں۔ مسلمان ہوا، محبوب نے صحابہ پہ نظر ڈالی، حضرت سعد بن عبادہ نے انہیں اونٹنی دی تحفے میں، مولا مرتضیٰ شیر خدا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنا امامہ اتار کے تحفے میں دیا۔ وہ غریب ہے، بھوکا ہے، تنگ دست ہے، غریب ہے وہ آنے والا شخص۔ یہ خبر حضرت فاطمہ الزہرا تک بھی پہنچ گئی۔ سیدہ پاک کے پاس ایک کمبل تھا، شمون نام کا ایک شخص تھا یہودی جو قرض دیتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی کو وہ کمبل بھیج کے فرمانے لگی یہ وہاں رکھ کے نہ تو کچھ پیسے لے لو۔ وہ جو غریب آیا نا سوالی بن کے، وہ سیکھو نا یار، سیکھو نا یار پاک محبوب کی شہزادی سے، سیکھو یہ کیا انداز ہے۔ آپ کبھی پڑھے نا میرے محبوب کے غلاموں کے طریقے، تو وہ صحابی بھی آپ کو ملیں گے۔ ان کو حضور نے فرمایا تھا پرونا میرا ہے، روٹی تم نے کھلانی ہے، گھر لے گئے۔ یہ باتیں میری کتابی نہیں، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ ان کو کبھی طاری تو کرو اپنے اوپر۔ وہ جناب میرے پاس 10 لاکھ تھا تو اس میں سے میں نے 5,000 مسجد دیا، اور وہ بھی نوٹ میں نے ساری مسجد میں دکھایا کہ میں دینے لگا ہوں۔ اور امام صاحب کو کہا صحیح نام لینا عبد الرشید اور ساتھ محلہ بھی بتانا، کوئی دوسرے محلے والا عبد الرشید نہ سمجھ لے لو۔ یعنی ٹائلیں لگوا کے مسجد میں اس پہ بھی نام لکھوایا ہے۔ صحابی سے حضور نے فرمایا میرے مہمان کو گھر لے جاؤ، یار بچہ بیمار ہو نا، میں دیر سے گیا رات کو گھر جلسے سے، اور میں کئی دنوں سے سفر میں تھا، آنکھیں میری تکلیف میں تھی بیداری سے، تو میرے بیٹے کو بخار تھا۔ میری گھر والی کہنے لگی اب تو پہلے سے بڑا بہتر ہے، آپ سو جائیں۔ لیکن وہ ذرا سی دیر کے بعد روتا تھا۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ یہ جگر کا ٹکڑا کیسے ہوتے ہیں بچے۔ ساری تھکاوٹ تھی، ساری نیند تھی، پر نہیں نہ آئی نیند، اٹھا۔ بچے پیارے ہوتے، محبوب کے صحابی مہمان کو گھر لے گئے، پتہ کیا کہا بیوی سے، بچے بھوکے ہوں تو باپ کا مر جانے کو جی چاہتا ہے، اور اپنی بیوی سے کہا ان کو بہلا کے سلا دے، بغیر روٹی کے سلا دے۔ کہاں سے مثال لاؤ گے میرے محبوب کے صحابہ کی؟ ان کو سلا دے، اور جو کھانا ہے وہ لے آ، اور میں بھی منہ ہلاتا رہوں گا کہ کھا رہا ہوں، تو چراغ گل کر دینا، اس کو پتہ نہ چلے ہماری غریبی کا۔ ہر جگہ رونا ٹھیک نہیں ہوتا، ہر ایک کو دکھ نہیں سنانے چاہیے، ہر جگہ پردے تھوڑے کھولنے، اپنے دکھ اپنے اللہ رسول سے۔ ہر شخص کو ہم رازدار بنا لیں گے تو وہ چراغ گل کرنے کے بہانے خاتون نے چراغ بند کر دیا، ٹھیک کرنے کے بہانے اسے گل کر دیا، اسے آپ ہی ہاتھ ہلاتے رہے، مہمان نے جی بھر کے کھایا۔ جب محبوب کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں کہ بڑی ضرورت بھی ہو تو پھر بھی دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ فرمایا میرے غلام تیرا عمل جو تو نے اور تیری بیوی نے رات کیا خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے۔ میرا نالائق بچہ اگر نہیں پڑھتا تو سارے پیسے اس پہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر بہن کا بچہ لائق ہے تو اس پہ تھوڑا خرچہ کر دو۔
جو بچہ جا کے مہنگے اسکول میں پڑھ رہا ہے صرف وہی لائق نہیں ہوتا جو گرمیوں میں پانی کا کولر لے کے بس کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ بھی بڑا ہی لائق ہوتا ہے، اور اس کی ماں کے پاس فیس کے پیسے کوئی نہیں۔ جو کسی ہوٹل پہ برتن دھوتا ہے وہ بھی لائق ہوتا ہے، اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ کالج کی اسکول کی فیس دے سکے۔ پر ہم نے تو ہمارے گھروں میں سالن خراب ہو گیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو فاقے کی وجہ سے سو نہ سکے، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی غریب کی فاقے سے مر گئی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کمبل دیا، فرمایا اسے لے جاؤ اور اس یہودی سے کوئی یہ رات کے پیسے دے دے، اس غریب کی مدد کرنی ہے، لے جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جا کے وہ کمبل دیا، اس نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ بڑا خوبصورت ہے، بڑا نورانی ہے۔ تو کہنے لگے یہ سیدہ فاطمہ نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ رات کے اس غریب کی مدد کرنی ہے۔ آنکھیں کھل گئی، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ آخری محبوب کی گھرانہ اور ان کے اصحاب اس طرح کے ہوں گے جو اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیں گے اگرچہ ضرورت ہو۔ یہ تو بات بالکل سچی ہو گئی ہے۔ اٹھو، میں ابھی جلتا ہوں اور سیدہ فاطمہ کے بابا کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ دل میں طبیعت میں جاگزی ہو گئی باتیں۔ ہمارے بچے نا ان میں حوصلہ ہی نہیں، یہ کسی میدان میں کیسے کھڑے رہ سکتے ہیں؟ جن کا ایسی بند ہو جائے اور انہیں نیند نہیں آتی تو یہ جہاد کریں گے، اور پیر صاحب کا پتر جہاد کرے گا جس کا جوتا کسی نے اٹھایا ہوا ہے، ٹیشو کسی نے پکڑے ہوئے ہیں، دروازہ کوئی بند کرتا ہے، وہ میدان میں نکلے گا؟ وہ نہیں گرمی برداشت کر سکتا۔ کوئی اور لوگ ہوتے ہیں جو میدانوں میں نکلتے ہیں۔ لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ 3 دن بغیر کھائے پیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اپنی اولاد سمیت کیسے بیٹھے رہے؟ میں نے کہا پڑھنا امام راضی کو۔ امام حسن اور حسین نے روزے رکھے، اور 3 دن مسلسل یہ طریقہ رہا کہ افطار کا وقت آتا تو دروازے پہ فقیر آ جاتا، وہ سوال کرتا تو کھانا سارا اسے مل جاتا، کھجور پر یا دودھ کے پیالے پہ گزارا ہوتا۔ ان کی اماں نے نا بچپن میں ہی 3 دن بھوکا پیاسا رہنا سکھایا تھا، وہ بچپن سے ان کی تربیت تھی، لہذا کربلا میں گئے تو انہیں دشواری کوئی نہیں ہوئی، ان کے گھر سے یہ تربیت انہیں مل چکی تھی۔ بچوں کو تھوڑا حوصلہ بھی سکھائیں، انہیں تھوڑا سہنا بھی سکھائیں، تھوڑا مشکلات میں آنا بھی سکھائیں۔ یہ جو ہم سہولتیں لینے نکل جاتے ہیں نا، پھر آپ کیا سمجھتے ہیں بچہ کوئی کام کرے گا؟ نہ وہ تو اتنی آسانیوں میں ہے، وہ کبھی یہ کام نہیں کر سکے گا۔ بیٹے بیٹھ جاؤ، حمزہ بیٹھو، آپ سنیں جی میری بات، میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ پھر ہمارے ہاں نا اب تیزی سے ایک معاملہ اور ختم ہو رہا ہے، وہ عبادتوں کا مسئلہ ہے، مصلے سے جڑنے کا۔ ہم سارے محفلوں والے ہو گئے، مجلسوں والے، میرے سمیت آپ دیکھیں گے پیر صاحب ادھر جا رہے ہیں فوٹو آ رہی، ادھر جا رہے ہیں فوٹو آ رہی، وہاں بیٹھے ہیں فوٹو آ رہی، بس یہی کام ہے۔ وہ ٹائم کدھر گیا جب لوگ سارا سے چھپ چھپا کے کچھ دیر مصلے پہ بیٹھتے تھے، اپنے رب کو یاد کرتے تھے، عبادات کرتے تھے۔ وہ پھر جو خاص نورانیت انہیں ملتی تھی اس کی برکات دوسروں کو بھی نصیب ہوتی تھی۔ تھکے تھکے لوگ مسجدوں میں نوجوان بھی بیٹھ کر نفل پڑھ رہے ہیں، مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ میں ایک دستار فضیلت کے جلسے میں تھا، میرے ایک مولانا کلاس فیلو ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، علم میں بھی تقوی میں بھی بہت بڑے ہیں۔ انہوں نے ایک حدیث بار بار بیان کی، اور حدیث بالکل درست ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم عشاء پڑھ کے سوئے اور فجر تک سویا رہے، اور عبادت عابد ساری رات عبادت کرے، پھر بھی درجہ عالم کا زیادہ ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ جو بیٹھ گئے تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، میری تھوڑی اصلاح کر دیں۔ یہ جو حدیث میری طرح کے لوگ جو اس زمرے میں بھی نہیں آتے وہ بھی فٹ کر لیتے ہیں کہ جناب ہم تو ماں بدولت تو عشاء پڑھ کے سو جائیں، فجر تک سوئے بھی رہیں تو درجہ پھر بھی اونچا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ حدیث امام اعظم کو بھی تو آتی تھی، اور ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں، تو وہ تو 40 سال ساری رات مصلے پہ بیٹھے رہے۔ یہ حدیث غوث پاک کو بھی تو آتی تھی نا، اور ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں، تو وہ تو ساری رات جاگتے تھے۔ خواجہ اجمیر تو ساری رات جاگتے تھے۔ ہم نے کچھ چیزیں بنا کے نا اپنے آپ کو، اپنے دل کو سمجھا لیا ہے، مصلی آباد کریں۔ ان لوگوں کا مصلی آباد ہوتا ہے نا،
وہ لوگ اتنے طاقتور ہوتے ہیں روحانی طور پر کہ بہت ساری چیزیں تو قریب آتی نہیں نکل جاتی. ہم بھاگتے ہیں مینے کی گاڑی کے پیچھے, جعلی پیروں کی گاڑیوں کے پیچھے, ہم بھاگتے ہیں تعویذ دھاگے والے کے پیچھے. آپ مصلی پہ بیٹھے رب کو یاد کریں, وہ تو قریب ہی بڑھا ہے. انسان کے دل میں آرزو آتی ہے تو بندے پہ کرم فرما دیتا ہے. سارا دن سیدہ پاک خدمت کرتی تھی, اپنے بچوں کی پیار کرتی تھی, اپنے شوہر کی سارا دن ڈیوٹی کرتی. میں بتا چکا ہوں کہ چھالے پڑ جاتے ہاتھوں میں, لیکن امام حسن فرماتے ہیں سارا دن وہ کام کرتی, رات کو دنیا سو جاتی اور میری اماں مصلی بچھا لے. تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا ہے جب سیدہ پاک نے کہا کہ مالک کوئی رات زیادہ لمبی ملے نا تاکہ سجدہ ذرا کھل کے ہو جائے. یہ بھی تو طریقہ ہے نا حضرت فاطمہ کا, جن کی مائیں سویرے وقت پہ اٹھتی ہیں نا, جن کے باپ صبح وقت پہ اٹھتے ہیں, ان کے بچوں کو کہنا نہیں پڑتا نماز پڑھو. جو اٹھتے ہیں ان کے بچے اٹھ جاتے ہیں. ہمارا مزاج نہیں. حضرت فاطمہ عبادت کرتی, رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. اور امام حسن فرماتے ہیں جب میری اماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو حضور کی امت کے لیے دعا مانگتی, محبوب کی امت کے. ہمارے تو دل سخت ہیں. پوچھ لو اپنے آپ سے, کبھی کسی کے لیے دعا مانگی ہے؟ پوچھ لو. زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے سختی ہے. ہم تو دعاؤں میں بھی, میں کچھ باتیں صرف محبت سے کرتا ہوں اور مسجدوں میں ہنسنا, ویسے بھی محفل میں اونچا نہیں ہنسنا چاہیے. میرے پاس ایک صاحب آئے, ادارہ بن رہا تھا, ہم تھوڑی مشکل میں تھے, تو وہ میرا دل راضی کرنے لگے, کہنے لگے پیر صاحب دعا کریں, اللہ پیسے دے تو مسجد میں دوں گا, بڑے دوں گا. تو میں نے عذرائے محبت کہا, میں نے کہا یا اللہ اسے 10 کروڑ دے, یہ 9.5 کروڑ تیرے رستے میں دے دے گا. بالکل چپ کر گیا, جس طرح آپ نہیں کر گئے سارے. دعا پہ اس نے عام ہی نہیں کہا. میں نے کہا یا اللہ اسے 10 کروڑ دے, 9.5 کروڑ تیرے. آپ نے بڑا سوچا ہے 9.5 کروڑ دینا ہے, تو اس نے تو پتہ نہیں کتنا سوچا ہوگا. جب یہ سٹیٹس ہوتا ہے نا, دعا میں بھی ہم نہیں چاہتے کسی کا بھلا ہو, دعا میں بھی. اور میں کیا یار دعا میں انتہاخ دوں, تینوں تے 50 لاکھ پھر پہ بچتا سی, لیکن نہیں کہا. اس نے کہنے لگا جی نہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک. یہ مطلب آپ میری بات کو سمجھے, دعوے اور ہیں لیکن ان کے اندر جو اثر ہے وہ بات اور ہے. صدف دنیا چھڑنی پہ تے چھڑ دیاں گا دامن حضور دا, تے تو 40,000 جو 5,000 چھڑ گا جیڑا پہلے لے آئی, اس میں سے کچھ چھوڑ کہ تینی بھوڑی میں تے دنیا چھڑ گئی, وہ تو میں نے لینا ہے. یہ کس طرح کا مزاج ہے؟ کچھ اپنی طبیعت میں ایسی دوسروں کے بارے میں بھی کچھ سوچیں, خود غرض لوگوں جیسی زندگی نہ بتائیں. یہ سیکھو محبوب کی شہزادی کے طریقہ نور سے. امام حسن فرماتے ہیں میری اماں لوگوں کے لیے دعا مانگتی, تو میں کہتا اماں اپنے لیے بھی تو مانگے نا. فرماتی پتر پہلا حق حضور کی امت کا ہے, پہلا حق دوسروں کا ہے, اپنا بعد میں. اپنی زندگی میں یہ چند چیزیں جو میں نے عرض کی, ایک تو سادگی لائیں. ایک دفعہ حضرت فاطمہ نے نئے پردے لا کر کے گھر میں لگائے تھے, ایک دفعہ انہوں نے کنگن پہنے تھے. ہر بیٹی کے لیے سونا جائز ہے, پوری امت کے لیے, لیکن ایک دفعہ پہنے تھے سونے کے کنگن. تو محبوب کے چہرے پر آثار دیکھے ناراضگی کے, فوراً اتار کے خیرات کر دی. امت کی کوئی بیٹی یہ کہہ نہیں سکتی کہ میرے پاس کنگن ہے تو میں رو, کہہ ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ جو مخدومہ کائنات ہے, جب انہوں نے نہیں پہنا تو تیرے لیے تو بھائی, تیرے لیے تو وہ والا اسوہ بنا ہے. تو وہ اس شہزادی کی بات کر رہی ہے کہ جہاں اوپر سے کوئی اور مثال دی جا سکتی نہیں. اس لیے میرے عزیزوں زندگی سادہ گزاریں اور تھوڑا اظہار کا مزاج بنائیں. اور تیسری بات یہ کہ دوسروں کے لیے بھی کچھ سوچیں. اور سب سے پہلے جو گزارش کی اس پر پھر آتا ہوں, ادب والے رہنا, ادب والے رہنا, ادب والوں میں جینا, ادب والوں میں مرنا, یہی ہمارا حاصل زندگی ہے.